ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ امید ہے ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا۔ دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بالخصوص قطر کر رہے ہیں۔ وہ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ میں ایران کو اس پر کوئی فیس وصول نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کوئی فیس وصول کرے گا تو وہ ہم ہوں گے۔ ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ کھلے گی اور نہ ہی دوسرے راستے کی اجازت دی جائے گی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا کہ جنگی جہاز یا فوج لائی گئی تو اسے بھی نشانہ بنائیں گے۔ یوکرین کو ایرانی جہاز پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دیا۔ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 45 پیسے کمی کے بعد 389 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول پمپ مالکان کی ہٹ دھرمی برقرار، سستا پیٹرول دینے سے انکار۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ حلقہ ایل 27 اور 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ جاری۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 14 نشستوں پر نون لیگ نے میدان مارا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب رہی۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا، 2 پر پیپلز پارٹی وراجمان۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر پی پی کامیاب رہی۔ اسلام آباد میں پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس۔ 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر بھی زور دیا۔ کہا کہ سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے 2 طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر ڈاکٹر محمد عباتک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا۔ اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری G6 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہوا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر کوئٹہ میں قائد آباد، گوال مندی اور بروری کے علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی، کہا کہ امید ہے ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا۔ دعویٰ کیا کہ ہم اس وقت ایران سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بالخصوص قطر کر رہے ہیں۔ وہ ایران کو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصول کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی آزادی برقرار رہنی چاہیے۔ میں ایران کو اس پر کوئی فیس وصول نہیں کرنے دوں گا۔ اگر کوئی فیس وصول کرے گا تو وہ ہم ہوں گے۔
ہرمز امریکہ کی شرائط پر دوبارہ کھلے گی اور نہ ہی دوسرے راستے کی اجازت دی جائے گی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر میجر جنرل محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہا کہ جنگی جہاز یا فوج لائی گئی تو اسے بھی نشانہ بنائیں گے۔ یوکرین کو ایرانی جہاز پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ یوکرین نے فون کر کے ایرانی جہاز پر حملے کو اپنی غلطی قرار دیا۔ بہت سے جہاز ایران کی وارننگ پر واپس مڑ رہے ہیں۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 8 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 45 پیسے کمی کے بعد 389 روپے 93 پیسے ہو گئی۔ پیٹرول پمپ مالکان کی ہٹ دھرمی برقرار، سستا پیٹرول دینے سے انکار۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ حلقہ LA 27 اور 28 کے 54 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ جاری۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات۔ ان حلقوں میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث اتوار کو پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 14 نشستوں پر نون لیگ نے میدان مارا۔ پیپلز پارٹی 5 حلقوں پر کامیاب رہی۔ مہاجرین کی 12 میں سے 10 نشستوں پر نون لیگ نے قبضہ جمایا، 2 پر پیپلز پارٹی وراجمان۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 3 نشستوں پر نون اور 3 پر PP کامیاب رہی۔ اسلام آباد میں پاک ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کا 10واں اجلاس۔ 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان نے پاک ایران فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد حتمی شکل دینے پر بھی زور دیا۔ کہا کہ سرحدی لاجسٹکس، کسٹمز اور کارگو نقل و حرکت میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ مشترکہ سرحدی منڈیوں کے قیام اور الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج سے 2 طرفہ تجارت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر ڈاکٹر محمد عباتک نے پاکستان کو ایران کا طویل المدتی اسٹریٹجک تجارتی شراکت دار قرار دیا۔ اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ گزرگاہ کی طرف آنے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں چہلم کا مرکزی جلوس امام بارگاہ اسنا عشری G6 میں اختتام پذیر ہو گیا۔ پشاور میں چہلم کا جلوس امام بارگاہ حسینیہ ہال صدر سے برآمد ہوا۔ لاہور میں مرکزی جلوس حویلی الف شاہ اندرون دہلی گیٹ سے برآمد ہوا۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر کوئٹہ میں قائد آباد، گوال مندی اور بروری کے علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل رہے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔